بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کشن پنسی پورے 8 سال کا ہو گیا۔ سورج نے اسے زمانے کی اونچ نیچ سمجھا دی تھی۔ کشن پنسی بے حد ذہین تھا اور ماں اور بھائیوں کا رکشک تھا۔ مترو، سورج بنسی مردانگی کے اعلیٰ درجے پر تھا۔ ستیم شیوم سندرم اس کا خاصہ تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ سرپنچ سورج سے الگ ہونے کے تصور سے بھی ڈرنے لگا تھا۔ وہ دن میں کئی چکر سورج کے ہاں لگا لیتا، کھیتوں میں پیچھے جانے لگا۔ سورج بھی سرپنچ کی پریشانی میں پریشان ہو جاتا، بار بار تسلی دیتا کہ کھیتوں سے سیدھا گھر آؤں گا، اور سورج اب کئی ماہ سے ہنومان گڑھ سے بھی نہ باہر گیا تھا۔ اسے سمجھ نہ آتی کہ سرپنچ اب کیوں ہلکان رہنے لگا ہے۔ پانچوں بڑے بھی صبح و شام گھر آتے تھے، اور مترو سرپنچ امین تھا، وہ سورج کا ولی تھا، آنے والے خطرے کو جیسے بھانپ گیا تھا۔ کشن سمجھ نہیں آتی، سرپنچ جی میرے گھر سے باہر جانے پر کیوں گھبرانے لگے ہیں؟ گھر بیٹھ جاؤں تو کھائیں گے کیا؟ ہم تو بھوکے مرے ہی، پنچایت ڈاکخانہ اور مسجد انتظامیہ بھی بھوکی مر جائے گی۔ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ سورج نے بے بسی سے بیٹے سے کہا۔ آپ کھیتوں سے جلدی آیا کریں، کشن نے کہا، اور میرے مترو ہنومان گڑھ کا نیا گورنر آیا۔ اس کے ہمراہ اس کی جوان سالہ بیٹی لیڈی ورتھا بھی تھی۔ گوریاں 3 سالہ ویزے پر برصغیر آتی تھیں۔ ان 3 سالوں میں وہ کسی ہندوستانی سے شادی کرنے کی کوشش کرتی، جو کامیاب ہو جاتی انہیں برصغیر کی شہریت مل جاتی، جو ناکام ہوتی وہ 3 سالوں کے بعد واپس پلٹ جاتی، شادی سے اولاد ہوتی، اینگلو انڈین کہلاتی، اور لیڈی ورتھا باپ کے ہمراہ 3 سالہ ویزے پر برصغیر آئی تھی۔ نیا گورنر اپنی خوبصورت بیٹی اور ساتھیوں کے ہمراہ ہنومان گڑھ دورے پر نکلا۔ تیز دھوپ میں باپ بیٹی پر 2 غلام چھاتا کیے تھے۔ گھومتے پھرتے وہ کھیتوں کی طرف نکل گئے تو سورج بنسی کھیتوں میں کام میں لگا تھا۔ کپاس چنا جا رہا تھا اور ساتھیوں کے ہمراہ سورج بھی کپاس چننے میں مصروف تھا۔ ہنومان گڑھ کی تمازت میں وہ دودھ مکھن ملائی جیسا تھا۔ اس کی گھنی پلکوں سے سجی آنکھیں جہاں دیکھتی گھر کر لیتی تھی۔ گورنر نے دیکھا تو اس کے حسن پر مر مٹا۔ اس کا مضبوط توانا جسم مشینی ایکسرسائز کا عادی تھا۔ موسٹ ویلکم، سورج سواگت کے لیے اٹھا۔ اس کا لہجہ بالکل برٹش تھا۔ گورے بہت تعداد میں تھے اور سب کی نظریں سورج بنسی پر جم کے رہ گئی تھیں۔ تمہارا لہجہ بالکل برٹش ہے، ایشیائی لگتے ہو مگر انگریزوں سے زیادہ سفید ہو۔ گورنر نے گہری نظروں سے جائزہ لیا۔ لیڈی ورتھا سورج کی ہم عمر تھی اور اس کی نگاہیں سورج پر جمی ہوئی تھیں۔ مائی نیم از لیڈی ورتھا، اس نے اپنی طرف متوجہ کیا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مائی نیم از سورج بنسی، سورج نے اپنا تعارف کروایا مگر مصافحہ نہیں کیا۔ اس کی جہاں دیدہ نگاہوں نے جانچ لیا تھا کہ لیڈی ورتھا کے کور کوار سلامت تھے اور وہ نامحرم کے لمس سے ناآشنا تھی۔ سورج، آپ نے میرے ساتھ ہینڈ شیک نہیں کیا۔ لیڈی ورتھا مصافحہ کرنے کارن جیسے ڈٹی ہوئی تھی۔ لیڈی ورتھا، اپنے خوبصورت ہاتھوں کی سجاوٹ پنجنگلے سے کرو، کور کنوار کی رکشا رہے گی، سورج کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ گورنر ہنس پڑا اور لیڈی ورتھا سے بولا، ریلیکس مائی ڈاٹر، سورج کو آرمی میں بھرتی کریں گے جلد۔ لیڈی ورتھا نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ سورج، تم کیا کرتے ہو؟ گورنر کھیتوں میں چلا گیا تو سب ساتھ ہو لیے، اپنے کھیتوں کی رکشا کرتا ہوں، سورج نے بتایا۔ سورج، تم جوان مرد ہو، خوبصورت ہو، برٹش آرمی کے لیے کام کر۔ گورنر بولا، میں اپنا کام کرتا ہوں، سورج نے جواب دیا، بٹ وائی، ہم حکمران ہیں، تمہارے ہمارا حکم ماننا تمہارے لیے ضروری ہے اور آرمی کو تمہاری ضرورت ہے۔ ایک اور سینئر بولا، میں نے کہا نا میں غلامی نہیں کروں گا۔ تو گورنر کو غصہ آ گیا۔ سورج بنسی، آج تک کسی ہندوستانی نے ہمارے سامنے زبان نہیں کھولی، انکار نہیں کیا۔ کھیتوں کی دیکھ بھال تمہارے ملازم کر رہے ہیں، آرمی کو تمہاری ضرورت ہے، تم اچھی طرح سوچ لو، ہم کل آئیں گے اور انکار کے نتائج تم بہتر سمجھ سکتے ہو۔ گورنر کے لہجے میں دھمکی تھی۔ وہ لوگ چلے گئے۔ لیڈی ورتھا مڑ مڑ کر سورج کو تکتی تھی۔ گورے چلے گئے تو سورج فوراً گھر آ گیا۔ وہ واقعی میں بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ پنچایت کو گوروں کے کھیتوں میں آنے کی خبر ہو چکی تھی۔ وہ سورج کو آدھی راہ آ گئے۔ سورج، خیریت ہے نا؟ وہ سورج کو بے قراری سے گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ سورج ان کے ہمراہ گھر آ گیا۔ کشن، اس نے جاتے ہی آواز دی۔ کشن دوڑتا آیا تو سورج نے باہوں میں اچک لیا اور بے قراری سے لپٹا لپٹا کر اسے چومنے لگا۔ کشن بیٹے، سرپنچ جی جو اتنے دنوں سے بے چین تھے، تو وجہ آج سامنے آ گئی ہے۔
میری بات غور سے سنو، تم بھائیوں اور ماں کو لے کر بیکانیر چلے جاؤ۔ تمہاری ماں کی کوکھ میں میرا 6 ماہ کا بچہ ہے، بھائی ہوا تو پال لینا، بہن ہوئی تو مار دینا، میں تمہارے پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اگر حالات سازگار ہوئے، ملن لکھا ہوا، تو میں تمہیں واپس بلوا لوں گا، اور میں آج ابھی اور اسی وقت تمہارے کنوار اترنے کو بیان کرتا ہوں۔ تم اس وقت تک اپنے کنوار اور کور کی رکشا کرو گے جب تک تم ہنومان گڑھ فتح نہیں کر لیتے۔ لیڈی ورتھا کے جوڑ کا دھرتی پر کوئی نہیں، وہ کاپر کا بکارت ہے، اور کاپر ایک وننگ پوائنٹ ہے۔ فتح کے بعد وہ تمہاری ملک ہوگی، اور یاد رکھو تمہارے کنوار کا وننگ پوائنٹ کاپر ہے۔ کشن کی چیخیں نکلنے لگی تو مترو سورج نے اس کی چیخیں پی لیں، آنکھوں سے آنسو پی لیے، اور جلدی جلدی رتھ جوتا اور سب کو اس پر سوار کرا دیا۔ پاروتی کے ماتھے کا بوسہ لیا اور ایک بڑی ہی نفری کے ہمراہ رتھ روانہ کر دیا۔ رتھ جانے کے بعد سورج زمین پر لیٹ گیا اور اتنا رویا کہ جیسے اس پر آسمان نے آتش فشانی کر دی ہو۔ سرپنچ عملے کے ہمراہ دیواریں بنائے کھڑے تھے۔ رات بھر وہ اوس میں پڑا رہا، سب کے لبوں کو تالے لگ گئے تھے۔ وہ پیٹھ نہ دکھا سکتا تھا کہ وہ ستیم شیوم سندرم تھا۔ رات کے کسی پہر اس کے کانوں میں سسکی کی آواز آئی تو وہ تڑپ کر پلٹا تو روپمتی زمین پر لیٹی تھی۔ سورج میں اکیلی رہ جاؤں گی، وہ ہچکیوں میں بولی۔ سورج سارے وجود سے جیسے لرز گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میری جان، کیا میں گوروں کی بات مان لوں؟ وہ جیسے اس کے حکم کا منتظر تھا۔ روپمتی آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے اسے تکتی رہی، پھر ایک دم کروٹ بدل لی۔ سورج اس کی پیٹھ دیکھنے لگا۔ روپمتی، تیرا کہا میرے لیے آسمانی حکم برابر ہے، جو کہو وہ بولا۔ تو روپمتی ایک دم اٹھی اور دوڑتی ہوئی کمرے میں چلی گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ سورج نے طویل سانس لیتے نظریں ہٹا لی۔ صبح ہو گئی۔ وہ فجر پڑھ کر کھیتوں میں جا کر کام میں لگ گیا کہ 8 بجے تک ہی آرمی کی وسیع نفری گورنر کے ہمراہ آ گئی۔ پنچایت نے سورج کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ دھیرج رکھیں سرپنچ جی، اب آئی قضا ٹل تو نہیں سکتی۔ سورج گھیرے سے نکل کر آیا اور سواگت کیا۔ گورنر نے رائے پوچھی، سورج نے انکار میں جواب دیا۔ گورنر نے طویل سانس لے کر اس کا طواف کیا، بڑے نڈر و پیٹھ نہیں دکھائی۔ سنا ہے سورج بنسی اتنی اعلیٰ نسل ہے کہ اوتار پیدا کیا تھا۔ وہ کچھ تعصب سے بولا، جیسے سورج کے انکار سے اسے صدمہ پہنچا ہو۔ اس نے سورج کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تو سورج کو ہتھ کڑی لگا دی گئی۔ سرپنچ ساتھیوں سمیت لپک کر آئے تو آرمی کے جوانوں نے گولیوں سے سب کو بھون دیا اور سورج کو جیپ میں ڈال کر لے گئے۔ مسجد گرا دی گئی اور پنچایت کی عمارت بھی گرا دی گئی، اور سورج کے گھر پر گورنر نے قبضہ کر لیا اور چن چن کر سورج کے سب ساتھیوں کو مار دیا۔ ڈاکخانے کے سارے عملے کو مار کر گورے قابض ہو گئے، اور چند دنوں میں ہی ہنومان گڑھ میں کوئی ہندوستانی نہ بچا، سب گوروں کے قبضے میں آ گیا۔ سورج پر مقدمہ چلایا گیا، اسے راضی کرنے کے لیے بڑا ٹارچر کیا گیا، مگر سورج کے لبوں پر جیسے تالے لگ گئے، سسکی تک اس کے منہ سے نہ نکلی، اور مترو تہاڑ میں ٹارچر سیلوں میں 40 دن گزر گئے۔ وولگا کا خط تہاڑ میں سورج تک پہنچا۔ سورج نے خط پڑھا اور جواب لکھا، وعلیکم السلام، تمہارا خط جیل میں مجھ تک پہنچا۔ یہ میرا آخری خط ہے، تم مجھے خط مت لکھنا۔ ہاں یاد رکھنا، ہمیشہ جو رہتی ہے وہ آس ہوں میں، سو انتظار کرنا۔ سرد جوت کے کشٹ کارن یہ میرا امتحان ہے، تو مجھے خود کو ابھی اور کتنی شکتی دینا ہوگی کہ میرے ہاتھ سرد جوت کے کشٹ کو کاٹ سکیں۔ میرے 6 بیٹے ہیں، کشن، یوگل، روہتاس، ڈلناس، ریتل، نکھل۔ میری پتنی 6 ماہ کی حاملہ ہے۔ میرا بیٹا کشن جب ہنومان گڑھ فتح کرے گا، تم تب تک انڈیا ٹائمز پڑھتے رہنا۔ جب وہ فاتح ٹھہرا تو میری سانجھ اس سے رکھنا۔ گڈ بائے وولگا۔ 40 دن گورے سورج سے اپنی بات نہ منوا سکے تو اسے آخری بار کورٹ میں لایا گیا۔ پالن ہنومان گڑھ میں سورج بنسیوں کا ایک ہی ثبوت ہے، سورج بنسی وہ گوروں کی قید میں ہے کہ اسے گورے برٹش آرمی میں بھرتی کرنا چاہتے تھے، مگر وہ غلامی سے انکاری ہے۔ آج اسے کورٹ میں لایا جائے گا۔ وہ 40 دنوں سے تہاڑ میں ہے، تو چلتے ہیں، کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ میجر جتن نے پالن سے کہا تو دونوں دلی آ گئے۔ سورج کو لایا گیا۔ اخبارات روز خبروں سے بھرے ہوتے کہ سورج بنسی گوروں کی بات ماننے سے انکاری ہے، تو ایک بڑی نفری آج کورٹ میں موجود تھی۔ سورج بنسی کو زنجیروں سے جکڑے لایا گیا۔ 40 دن اسے شدید ٹارچر کیا گیا تھا، مگر وہ خوبصورت جوان تنے ہوئے وجود سے سپاہیوں کے گھیرے میں کورٹ میں آیا۔
آج پہلی بار وہ کورٹ میں لایا گیا تھا۔ اس پر کیمروں کی فلیش پڑنے لگی تھی کہ ہر آنکھ اس کے حسن کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ جج نے آخری بار پوچھا، سورج کچھ نہ بولا تو جج نے اسے پھانسی دینے کا فیصلہ سنا دیا۔ سورج نے نگاہ اٹھا کر سب کو تکا۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جج کے اشارے پر ایک صحافی مائک اٹھائے دوڑا آیا۔ سورج نے ایک طویل سانس لی اور بولا، مجھے غم اس بات کا نہیں ہے کہ جان جائے گی، جان تو خدا کی دین ہے، اسے لوٹانا تھی۔ غم اس بات کا ہے کہ میں نے غلامی کے خلاف ایک آواز اٹھائی تھی، وہ آواز میرے ساتھ ہی مر جائے گی۔ تو متروں، پہلی صف میں کمانڈر پالن بیٹھا تھا۔ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور گرج کر بولا، لبیک ماں جائے لبیک، میں لڑوں گا تیری جنگ۔ ہمارا کھا کر ہم ہی پر بھونکتے ہیں، میں انہیں نکالوں گا برِ صغیر سے۔ متروں، پالن کو اسی وقت ہتھ کڑیاں لگا دی گئیں۔ دونوں کو لے جایا جانے لگا تو سورج نے جھٹکے سے زنجیریں کھینچی تو وہ سپاہیوں کے ہاتھوں سے چھوٹ گئیں۔ سورج نے بڑھ کر پالن کے سینے سے سینہ ملایا اور بولا، کمانڈر پالن، آپ نے میری آواز کے ساتھ آواز ملا کر میرا مان بڑھایا۔ میں وچن دیتا ہوں، میں آپ میں آ کر آپ سے نسل سانجھی کروں گا۔ دونوں کو لے جایا گیا۔ پالن کو تہاڑ میں بند کر دیا گیا اور سورج بنسی کو ہنومان گڑھ میں پھانسی گھاٹ میں پھانسی دے دی گئی۔ اس کی لاش 3 دن پھانسی گھاٹ میں لٹکتی رہی۔ چوتھے دن وڈویر لندن جیل سے پھانسی گھاٹ آیا اور لاش وصول کی اور اسی جگہ جلا دی، اس ڈر سے کہ گورے قبر سے نہ نکال لیں۔ وہ وہیں بیٹھا رہا، ہتھ کڑیاں لگی تھیں اسے۔ جب لاش جل گئی تو وہیں گڑھا کھود کر اس کی سمادھی بنا دی۔ وڈویر کو واپس لندن لے گئے اور وہیں اسے بھی پھانسی دے دی گئی۔ لاش پالن کے بیٹے وطن رائے نے جا کر وصول کی اور برصغیر لے کر آئے۔ مٹے نامیوں کے نام کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ متروں، 20 مئی 1498 کو واسکو ڈے گاما راس امید بندرگاہ کا چکر کاٹ کر کالی کٹ پہنچا۔ وہ پرتگیز نژاد تھا۔ نظام رٹے سورج بنسی، آریہ برصغیر کی منہ زور قومیں تھیں۔ متروں، کاش واسکو ڈے گاما کالی کٹ نہ اترتا اور نہ ہندوستان کا راستہ مغربی تہذیبیں دیکھتی اور نہ ہم غلامی کا طوق پہنتے۔